बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो दिन है वो पीटीआई के लिए बड़ा ख़ास दिन है, क्योंकि कुछ ऐसे फ़ैसले थे जो पिछले 6 माह से पीटीआई उनका इंतज़ार कर रही थी, और पीटीआई के हक़ में वो फ़ैसले जो है वो पिछले 4 से 6 माह में वो नहीं आ रहे थे और वो आना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो समाअत है अब मंडे को 25 सितंबर को, उसमें क्या ट्विस्ट है और वो क्या तहलका खेज़ समाअत होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे हस्बे तौफीक मियां नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि आजकल वो टॉक ऑफ द टाउन बने हुए, एक दफ़ा फिर से ख़बरों में बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, बयानात बहुत ज़्यादा उनके आने लग गए हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं, उनकी पार्टी क्या सोच रही है, इलेक्शन के हवाले से उनका क्या मास्टर प्लान जिसे कहा जा सकता है वो क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं उन फैसलों के हवाले से। जो सबसे तहलका खेज़ फैसला था आज का, वो ये था कि सनम जावेद और दीगर जो पीटीआई की ख़वातीन हैं, जिन्हें जिना हाउस केस में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जो है वो उनका केस चल रहा था और उन पर दहशत गर्दी की, गद्दारी की दफ़ात लगाई गई थी। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि आज उनकी ज़मानत जो है, सनम जावेद समेत 9 दीगर पीटीआई ख़वातीन अरकान की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इंसदाद दहशत गर्दी के जो केसेस होते हैं उनमें वैसे भी ज़मानत जो लेना होता है वो बड़ा मुश्किल काम होता है, तकरीबन नामुमकिन काम होता है। चूँकि अगर अब ये ज़मानत हुई है और जज अरशद जावेद साहब ने ये अगर ज़मानत दी है, तो इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि इस इंसदाद दहशत गर्दी अदालत को पीटीआई की इन ख़वातीन के हवाले से कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसदाद दहशत गर्दी का केस जो भी होता है उसमें आपको ज़मानत जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। लिहाजा इस केस को सियासी केस तस्वुर किया गया है, तभी ऐसा हुआ है कि इन ख़वातीन को ज़मानत मिली है। कहा यह भी जा रहा है, खबरें ये भी हैं, एक एनालिसिस ये भी है कि शायद कोई ख़ास किस्म की डील जो है वो कर ली गई है, इस वजह से अब ये जो अच्छे फ़ैसले हैं वो आना शुरू हो गए हैं। उस अच्छे फ़ैसले में एक इजाफा ये भी था कि आज जो चौधरी परवेज़ इलाही थे उनका जो है वो जुडिशियल रिमांड मंजूर हुआ, बनिस्बत उनके पहले जिस्मानी रिमांड मंजूर हो रहे थे, लेकिन अब उनका जुडिशियल रिमांड जो है वो मंजूर हुआ। इसी के साथ साथ दीगर केसेस थे, और अहम बात जो थी वो ये थी कि एक अहम पीटीआई रहनुमा ने मोहम्मद अली दुर्रानी साहब जो हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, वैसे तो मुस्लिम लीग फंक्शनल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके बड़े गहरे रवाबित हैं, जिसे संबंध कहा जा सकता है, वो उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। आज वो हम न्यूज़ के ऊपर मोना आलम को इंटरव्यू भी दे रहे थे, उन्होंने वहाँ पे भी कहा कि पीटीआई के जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं वो कभी भी मज़ाहमत नहीं चाहते, वो सुलह सफ़ाई चाहते हैं, और मैं उन्हें मशवरा यही देता हूँ कि सब्र करें, सुलह ज़रूर हो जाएगी। तो पीटीआई के एक बहुत अहम रहनुमा ने मोहम्मद अली दुर्रानी से मुलाकात की है। उस मुलाकात के बाद ये ज़मानतें, ये मुस्बत फ़ैसले पीटीआई के हक़ में आना शुरू हो गए हैं। लिहाजा ये इस चीज़ का पेश खैमा हो सकता है कि मोहम्मद अली दुर्रानी ने जो पैगाम है पीटीआई रहनुमाओं का वो आगे पहुंचा दिया है। अब वो किस हद तक बेहतर पहुंचा है, उस पर इम्प्लीमेंट होगा, कितना इम्प्लीमेंट होगा, अच्छा इम्प्लीमेंट होगा, बुरा इम्प्लीमेंट होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जो कड़ियाँ मिल रही हैं वो यही हैं कि मोहम्मद अली दुर्रानी जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, वहाँ उनसे पीटीआई के रहनुमा ने मुलाकात की है, और उसके बाद आज पीटीआई के जो रहनुमाओं के केसेस हैं उनमें काफ़ी हद तक रिलीफ जो है वो मिल चुका है। 1 लाख रुपए के मचलके हैं जो सनम जावेद और दीगर 9 जो ज़मानतें मंजूर हुई हैं उन्होंने जमा करवाने हैं और उनको रिहा किया जाएगा। अभी तक भी ज़मानतों का जो ऑर्डर है या जो रिहाई का ऑर्डर है वो अभी तक जो है वो अडयाला जेल लाहौर में नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि अडयाला जेल में ये पहुंचा दिया जाएगा। कोट लखपत जेल में ये पहुंचा दिया जाएगा, जहाँ पर सनम जावेद और दीगर जो ख़वातीन हैं पीटीआई की वो कैद हैं, और मंडे को ये पहुंचेगा। और अगर किसी और केस में पकड़ा ना गया तो ये ज़मानत जो है या तो मंडे के रोज़ ही या फिर मंगल के रोज़ जो है ये ज़मानत मंजूर हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर दीगर बातें कुछ करें तो उसमें यह है कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उन्होंने यूनियन के कॉन्फ्रेंस में जनरल असम्बली में ख़िताब किया था। इसके बाद उन्होंने दीगर मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़िताब किए हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी दिलचस्प सी बात की, और वहाँ जाकर भी वो 9 मई को एक ऐसा वाक़या बयान के तौर पर बयान कर रहे हैं जो शायद पाकिस्तान की सालमियत का मसला था। लिहाजा इससे भी एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि रियासत जो है उन्होंने अनवारुल हक काकड़ को ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम 9 मई के हवाले से जिन लोगों को पकड़ा गया है उनको हम बिल्कुल भी रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। तो 2 पैरेलल चीज़ें चल रही हैं।
ایک طرف انوار الحق کاکڑ صاحب کا بیان ہے جو کہ وہ باہر جا کر دے رہے ہیں، ایک انٹرنل میٹر کو 9 مئی کے واقعے کو، انٹرنل میٹر کو وہ باہر جا کر ڈسکس کر رہے ہیں. ان کو کہنا تھا، کسی نے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے وہاں پر سیاسی رہنماؤں کو جیل میں قید کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت پر کوئی پابندی نہیں لگا رہے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو قید کیا جا رہا ہے، بلکہ صرف ان لوگوں کو قید کیا جا رہا ہے جن پر یہ شبہ ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں شامل تھے، لہٰذا جو ہے وہ اس لیے انہیں قید کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب سا ٹوسٹ ہے، ٹرائکا ہے. لیکن میری اطلاعات اور میری جو انالیسز ہے اور جو میری خبر ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ محمد علی درانی سے جو ملاقات ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں محمد علی درانی، تو یہ مثبت خبریں جو ہیں پی ٹی آئی کے لیے آتی رہیں گی. عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ایک تہلکہ خیز خبر ہے، اس کا ذکر بعد میں کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نون لیگ اور نواز شریف کا ذکر کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو واضح طور پر کہہ دیا ہے. شہباز شریف صاحب ہر دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی جان، بڑے بھائی، آپ جو ہیں وہ مفاہمتی پالیسی اختیار کریں، لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے بارے میں، جن پہ آصف سعید کھوسہ صاحب سابق چیف جسٹس، اس کے ساتھ ساتھ عظمت سعید صاحب سابق چیف جسٹس، اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو اگلے چیف جسٹس ہونے والے ہیں پاکستان کے، قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب، ان کے خلاف شدید اور سخت کارروائی کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو پچھلی حکومت گری تھی وہ بھی اسی وجہ سے گری تھی کہ انہوں نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو معافی دینے سے انکار کر دیا تھا. تو میاں صاحب کے یہ جو ایک اندر سے ابال اٹھتا ہے نا، کہ میاں صاحب کی حکومت کو بھی لے ڈوبتا ہے اور پاکستان کو تو لے ڈوبتا ہی ہے. لہٰذا میاں صاحب کو بار بار یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب، آپ کے جو مزاحمتی پروگرام ہے اس کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کریں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی جو حکومت ہے اس کو ہمیشہ کی طرح گرا دیا جائے گا. اور آپ چونکہ آپ کے بقول آپ کام کرنا جانتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ جو ایک مزاحمتی پالیسی ہے اس کو رد کیا جائے، اس کا انکار کیا جائے. لیکن میاں صاحب چونکہ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے مزاحمت کرنی ہے، اور ایک اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان چونکہ مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں اور وہ اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ ہیں سیاسی بریڈ میں، لہٰذا میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ایک تو وہ بھی اپنے آپ کو کسی چے گویرا کے طور پر پیش کریں اور اپنے آپ کو کسی دلائی لاما اور اپنے آپ کو کسی نیلسن منڈیلا کے طور پر پیش کریں. یہ ایک تو میاں صاحب کی یہ خواہش ہے. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور عوام کو متبادل مزاحمتی بیانیاں دینے کے لیے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ مزاحمتی سیاست کو اختیار کرنا چاہتے ہیں. اب اس کا نتیجہ اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ جن کے خلاف مزاحمت ہونی ہے انہوں نے بھی کمر کس لی ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ نواز گروپ کی بڑی قریبی سمجھی جاتی ہیں، اور جاوید لطیف صاحب جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے سپوکس پرسن ہیں، مطلب میاں نواز شریف صاحب کے ان آفیشیل سپوکس پرسن ہیں، ان دونوں کو 30 ستمبر کو جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان کے اوپر جو ہے وہ اشتعال انگیز تقریر کا الزام ہے اور ان دونوں کو 30 ستمبر کو طلب کر لیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جاوید لطیف صاحب جن کا تعلق جو ہے وہ شیخو پورہ سے ہے، اور شیخو پورہ کے لوگ جو ان کے سیاسی کیریئر اور ان کی آمدن کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں وہ زبان زد عام ہے، لیکن مبینہ طور پر جو بھی ان کے معاملات ہیں اس پر نیب نے جاوید لطیف صاحب کو طلب کر لیا. تو یہ جو مزاحمتی سیاست ہے یہ نواز شریف کے قریبی سمجھے جانے والے تمام لوگوں کو بہت بھاری پڑے گی، اور شہباز شریف صاحب اسی لیے بارہا یہ مشورے دے رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ مفاہمتی سیاست جو ہے وہ اختیار کریں. ایک درفتنی کسی ایک جرنلسٹ نے چھوڑی تھی، وہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ ساری محفل نہیں سجائی جا رہی، بلکہ اصل محفل جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے لیے سجائی جا رہی ہے. لیکن آج شہباز شریف صاحب نے اپنے ہی بیان میں اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اگلے وزیر اعظم کے امیدوار جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں گے. تو نواز شریف صاحب کے جو امکانات ہیں وہ مزید روشن سے روشن تر ہوتے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے، یا مبینہ طور پر کسی بھی ایسے حلقے نے جو نواز شریف کے قریبی سمجھا جاتا ہے، اس نے سپریم جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ کی درخواست دی ہوئی تھی. یہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جسٹس کے حوالے سے آپ کو اعتراضات ہوں، سپریم کورٹ کا کوئی جسٹس اس کے بارے میں آپ کو اعتراضات ہوں کہ وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے یا مس کنڈکٹ کر رہا ہے، تو آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست جمع کراتے ہیں اس جج کے خلاف. جس طرح سے پی ٹی آئی نے اور پچھلی حکومت نے، پی ٹی آئی حکومت نے فاروق نسیم، وزیر قانون فاروق نسیم کے ذریعے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں اس وقت کے جسٹس اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز اسحق کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا ان کے احتساب کے حوالے سے، ان کی جو ان کے اثاثے ہیں اس کے حوالے سے. تو ابھی اسی سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی شہری نے، گمنام شہری، یہ گمنام شہری کون ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے جسٹس جو ہے عمر عطا بندیال اور جسٹس سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال
بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف مس کنڈکٹ کی درخواست کی تھی، جسے آج سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر جسٹس طارق محمود نے اس کو برخاست کر دیا. انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا اس طرح کا کیس دونوں جسٹس صاحبان پر نہیں بنتا ہے. لہٰذا یہ ایک اور طرح سے جو میاں صاحب ہیں ان کی کارروائیوں کو ٹھنڈا اور سلو کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. ایک اور تہلکہ خیز خبر جو ہے وہ یہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر سیپریٹ ایک ویڈیو بناؤں. میرے پاس پورا فیصلہ موجود ہے، وہ فیصلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، اس کے چیدہ نکات آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائے، اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ اب اگر یہ فیصلہ دوبارہ سے اس پہ نظر ثانی اپیل ہوگی اور دوبارہ سے یہ فیصلہ آئے گا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور وہ پورے ریاستی ڈھانچے پر ہوں گے. وہ ہے فیض آباد دھرنا کیس، وہ بہت سنگین ہے، اس کی سماعت بھی مقرر ہو گئی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا تہلکہ مچاتا ہے فیض آباد دھرنا کیس. اس کے ساتھ ساتھ اب آج آخر پہ بات کریں گے قیدی نمبر 804 چیئرمین پی ٹی آئی قاسم کے ابا شوکت خانم کے بیٹے عمران خان کے بارے میں. تو عمران خان صاحب جو ہیں، پیر کو ان کی 2 سماعتیں ہیں. ایک تو سائفر کیس میں ہے جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کریں گے، جو کہ عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے درخواست ہے. آپ کو پتا تھا کہ پچھلے دنوں یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا کہ عمران خان کی ضمانت کی درخواست بھی سننی ہے یا نہیں سننی. تو عمران خان کے لیے خوشخبری یہ تھی کہ وہ درخواست سننے کے لیے منظور ہوئی تھی، اور اب پیر کو اس کی سماعت ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وکلاء کیا دلائل دیتے ہیں. لیکن اصل جو بات میں نے آپ کو کہی تھی وہ یہ تھی کہ غیر شرعی نکاح میں عمران خان کو خود طلب کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے، اور عمران خان اگر پیش ہوتے ہیں تو وہ 40 دن کے بعد عوام میں آئیں گے، عوامی نمائندے کے طور پر نظر آئیں گے، عوام ان کو دیکھ سکے گی. لیکن ابھی تک بھی جو وزارت داخلہ ہے اس نے اٹک جیل میں عمران خان کی طلبی کے لیے، عمران خان کی حاضری کے لیے، عمران خان کو عدالت لے جانے کے لیے کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ جاری نہیں کیا ہے. تو امکان یہی ہے کہ ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب عدالت جائیں گے، اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو جج صاحب ہیں وہ جب عمران خان صاحب کو اس دن پیش نہیں کیا جائے گا عدالت میں تو وہ استفسار کریں گے، تمام محکموں کو لائن حاضر کریں گے، اور عمران خان صاحب کو پرسوں جو ہے 25 ستمبر کو غیر شرعی نکاح کیس میں طلب کیا جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ بازی کس طرف پلٹتی ہے، حالات کا رخ کیا ہوتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. حالات کی سنگینی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ایک پتہ ایک طرف سے پھینکا جا رہا ہے، دوسرا پتہ دوسری طرف سے پھینکا جا رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ حکم کا اکا کس کے پاس ہے. پاکستان زندہ باد.